ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. اور حضرت علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. آئیے ہمارا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار دو عالم کے مختار ہم غریبوں کے غم کے ساتھ جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. زور سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین، آل رسول فرزند بطول حضرت سید ڈاکٹر نشاط صاحب قبلہ مدثرہ العالی، جن کو آپ نے سماعت فرمایا، ہماری جماعت کے انڈیا کے ٹاپ انانسروں میں سے 5 میں جن کا نام آتا ہے، وہ انانسر آپ کے آج اس نظم محبت میں تشریف لائے ہیں. میری امداد استاد شعراء، نقیب اعظم ہندوستان، ادیب شہیر، دیوان کی حیثیت رکھنے والا نقیب حضرت علامہ مولانا الحاج اطہر بکھروی صاحب محتاج تعارف نہیں ہے، جن کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری جماعت کے 2 عظیم شعراء جو ہمالیہ پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں. میری مراد شاعر اسلام جناب محمد علی فیضی صاحب یو پی سے تشریف لائے ہیں. جھارکھنڈ کا ایک ہیرا، چمکتا ہوا ہیرا جو آپ کے ممبر نور پر جلوہ بار ہے، حضرت بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم شاعر اسلام شمس تبریز صاحب، جن کو آپ نے سماعت فرمایا. میں شاعر اسلام محمد علی فیضی صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہم کو دیا ہے. انشاءاللہ میں بھی اسی وقت کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا اور ان سے آپ ادبھوت سماعت کروائیں گے. چونکہ گلفراز کے لیے میں کہہ دوں، محمد علی فیضی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ پڑھ لیجئے، تو بولے کہ 25 منٹ میں کیا ہوگا، 25 منٹ میں تو میری انجن ہی گرم نہیں ہوتی ہے، کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ چاہیے. تو ہم بولے تب اس کو جانا ہے، اسی لیے آپ میری بات پڑھیے گا. بہرحال تیار ہوئے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ زندگی کے ساتھ بیٹھیے، ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ. میں اپنے کرم فرما پیکر خلوص و محبت بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا غلام سرور صاحب کا شکریہ ادا نہ کرو اور مکھیا جی کا شکریہ ادا نہ کرو تو ناانصافی ہوگی. اس گھرانے سے پرانے تعلقات ہیں. 20-22 برس سے میں کھڑی آ رہا ہوں. بیچ میں لوگ ریس لے رہے تھے، ذائقہ بدل رہے تھے، میں بھی ذائقہ بدل رہا تھا. تو میں آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھیے. قاری قیصر صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، دیگر علماء کرام ہمارے سارے بیٹھے ہوئے ہیں.
گلفراز ان کے سارے دوستوں کو مبارکباد کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اپنے گاؤں میں رکھا ہے، جس میں ملک کے ممتاز خطبہ شعرا تشریف لائے ہیں۔ محرم شریف کا مہینہ، امام حسین کا مہینہ، آل رسول کا مہینہ، شہزادہ بطول کا مہینہ، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں حسین کی محبت کی گلائیاں اور تیز ہو جاتی ہے۔ ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں جلسہ ہونے لگتا ہے، نیاز ہونے لگتا ہے، واجہ ہونے لگتا ہے، قربانی ہونے لگتی ہے، یا حسین کا نعرہ لگنے لگتا ہے، حسین کی یاد میں جلسے ہونے لگتے ہیں، ہر طرف حسین کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگتا ہے۔ آخر کبھی آپ نے غور کیا تقریباً 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، مگر جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے لگتا ہے حسین کل شہید ہوئے تھے، آج ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ لگتا ہے حسین کربلا گزر گئے تھے، آج ہم ان کی مجلس سجائے ہوئے ہیں۔ ایسا اثر ہے حسین کی شہادت کا کہ صدیاں گزر گئی ہے، زمانہ گزر گیا ہے، لوگ پیدا ہوتے رہے، مرتے رہے، لوگ آتے رہے، جاتے رہے، لوگ اپنے زمانے میں چمکتے رہے اور جاتے رہے، مگر قسم خدا کی حسین ایسے چمکے ہیں کہ ہر گھر میں چمک رہے ہیں، ہر گاؤں میں چمک رہے ہیں، ہر شہر میں چمک رہے ہیں، ہر قریے میں چمک رہے ہیں۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو حسین کے خاندان کو دیکھنا ہوگا، حسین کے گھرانے کو دیکھنا ہوگا، حسین کے نانا کو دیکھنا ہوگا، حسین کے والد کو دیکھنا ہوگا، حسین کے بھائی کو دیکھنا ہوگا، حسین کی والدہ کو جاننا ہوگا۔ اور جب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے حسین کا نانا نبیوں کا سردار ہے، حسین کا والد ولیوں کا امام ہے، حسین کی ماں خاتون جنت ہے، اور خود حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ نہ نانا کا جواب نہیں ملے گا، نہ بھائی کا جواب نہیں ملے گا، نہ والدہ کا جواب ملے گا، نہ والد کا جواب ملے گا، نہ خود حسین کی شہادت کا جواب ملے گا۔ گھرانہ بے مثال، نانا بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، علی کی ولایت بے مثال، فاطمہ کا سجدہ بے مثال، تو حسین کی شہادت بھی بے مثال۔ ایسا بے مثال حسین، ایسا بے مثال حسین، جس حسین نے کربلا میں جا کر کے تنے تنہا پوری شریعت کو بچا لیا ہے، پورے اسلام کو بچا لیا ہے، پوری امت مل کر کے جو کام نہ کر سکی حسین نے تنہا کر کے دکھا دیا ہے، حسین نے اکیلے وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ آج زمانہ حیرت میں ہے کہ آخر اتنے سالوں کے بعد بھی حسین کا چرچا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ یزید بھی تو لڑ رہا تھا، یزیدی بھی تو لڑ رہے تھے، یزید حکم دے رہا تھا، ہمارے لیے سپہ سالار بن کر کے گیا تھا۔ لڑائی تو دونوں طرف سے تھی، بہادر دونوں طرف سے تھے، تلواریں دونوں طرف سے تھی، ادھر بھی مارے جا رہے تھے، ادھر بھی شہید ہو رہے تھے، مگر جو باعث تھے وہ مٹ گئی، ان کی نسلیں مٹ گئی، ان کا خاندان مٹ گیا، ان کا گھرانہ مٹ گیا، مگر حسین کا ایک بیٹا امام زین العابدین بنتے ہیں۔ نسل میں اتنی برکتی ہے کہ بغداد جاؤ تو غوث اعظم نظر آتے ہیں، اجمیر جاؤ تو خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں، دلی جاؤ بابا قطب الدین نظر آتے ہیں، کلیئر جاؤ علاؤالدین صابری بھی
رہے ہیں LBW پڑھ رہے کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ. حسین زندہ باد ہے. چار مرتبہ حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ آج بھی زندہ باد ہے. حسین پیچھے والا ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. بھیڑ میں آپ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں, کچھ لوگ نیچے کر رہے ہیں. حسین اذان کو, نماز کو, رسول کے بیان کو, اذان کو, نماز کو, رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر, کیا ہے جس نے معتبر. حسین ہی حسین ہے. حسین زندہ باد ہے. پیچھے والا ہاتھ نہیں اٹھا رہا بھائی, بہت گڑبڑ ہو رہا. اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم لوگ کا ہاتھ اچھا بنایا. اگر ٹیڑھا بنا دیتا نا تو دھکیلنے سے بھی نہیں ہوتا, لقوہ مار دیتا تو کہانی ختم ہوتی. حسینی ہاتھ اٹھاؤ. حسین زندہ باد ہے. کیا کریے بھی بغیر دیا, وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ آج بھی زندہ باد ہے. ہر حسین کی یہ شان ہے, فدائے دو جہان ہے. حسین کی یہ شان ہے, فدائے دو جہان ہے. زمین کا آسمان پر, زمین کا آسمان پر حسین ہی حسین ہے. حسین زندہ باد. حسین زندہ. ادھر دیکھتے ہیں, ادھر والے ہاتھ گر جا, جا کے اٹھاؤ یار. حسین کیا کہنا ہے سبحان اللہ. اور علماء کرام کی طرف سے اور حضرت سید ڈاکٹر نوشاد صاحب اللہ کی طرف سے ایک شعر سنیے. کتاب کربلا کھلی جہاں تلک نظر گئی, کتاب کربلا کھلی جہاں تلک نظر گئی. ورق ورق سطر سطر, ورق ورق سطر سطر. حسین ہی حسین ہے. حسین زندہ باد ہے. ارے وہ کل بھی زندہ باد تھا, وہ آج بھی زندہ باد ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد. ارے وہ لاہور میں ہے یار, آ جائے گا وہ بھٹکا والا کہے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہا ہے. ماشاءاللہ جن کے بول دیجئے. اچھا یزیدی بھی تو لڑ رہے تھے, بیٹا پیس اگر اس کا ماننے والا ہوگا تو بولے گا ہمارے باپ دادا کے لیے لوگ کچھ نہیں بول رہا, تو یزید کے لیے بھی کچھ خوراک چاہیے نا. یزید مرد آباد ہے, یزید مرد آباد ہے, یزید مرد آباد ہے. وہ کل بھی مرد آباد تھا, وہ آج بھی مرد آباد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. بہت اچھا, اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا. یزید نے امام حسین سے کیا مانگا؟ سر کی ہاتھ. سب لوگ بولیے کیا مانگا تھا؟ ہاتھ. ہاتھ دینا آسان ہے کہ سر؟ ہاں اب صحیح بولے, میں بھی تلوار مانگا تھا. ایک آدمی بول دیا سر, بولے لاؤ قرآن ہو گیا, بولے ہم نہیں سمجھ پائے. اب صحیح جواب دی, نعرہ میں بھلے الٹا لگا دی, یہ صحیح نہیں. تو سر ہاتھ. حق تو یہ ہے کہ دشمن تلوار چلائے سر کاٹنے کے لیے تو آدمی ہاتھ سے روکتا ہے, جبکہ جانتا ہے محمد علی فیضی صاحب کے ہاتھ کٹ جائے.
مگر پھر بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ گردن کو بچائیں، یہ کٹ جائے گا تو اس سے کام چلے گا، یہ دونوں کٹ جائے گا تو پیر سے کام چلے گا، چمچہ سے کام چلے گا. مگر یہ کٹ گیا تو سیدھے ہندوستان سے پاکستان چلے جائیں گے. اس کو بچاؤ. مگر میرے آقا حسین جس کو زمانہ سستا سمجھتا ہے اس کو آپ نے مہنگا بنا دیا. زمانہ جس کو مہنگا سمجھتا ہے آپ نے اسے سستا بنا دیا. تو امام حسین جواب دیں گے، میرے غلاموں یہ تیرے لیے ہاتھ دینا آسان ہے، سر دینا مشکل ہے. حسین کے لیے ہاتھ دینا مشکل ہے، سر دینا آسان ہے. میں نے کہا ایسا کیوں؟ تو جواب ملے گا، یہ حسین کا اپنا ہاتھ نہیں، یہ تو نانا کا ہاتھ ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ میرے آقا کا دست مبارک ہے. اور یہ ہاتھ پاک ہے، یزید کا ہاتھ ناپاک ہے. اس میں شریعت و طریقت و حقیقت کی امانت میرے نانا نے رکھی ہے. یزید کے ہاتھ میں پھونگا تو شریعت خطرے میں آ جائے گی. حسین نے فرمایا سر دے سکتا ہوں، یہ ہاتھ نہیں دے سکتا. زور سے بول دو، زور سے. سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا. اچھا ہاتھ نہیں دے سکتا. ابھی مجھ سے لڑائی ہو جائے آپ سے اور کہیے گا کہ جبہ دے دو، میں نے کہا نہیں دوں گا. بولے جلدی دو، کھنڈیارا میں ہی آپ کا پالا پڑا ہے کیا؟ نکالے بندوق تم نے کیا؟ بولے نہیں دے گے. تو آپ نے پٹک کر کے چھیننا چاہا تو بھی نہیں چھیننے دیے. تو بولے جب تک مارو گے نہیں تب تک بٹن وٹن نہیں کھولنے دے گا. مارو، میں مر گیا. تو آپ جبہ لے کے بھاگیے گا کہ یہ چھوٹا سا تولیہ؟ جلدی بولیے. ارے لڑائی جبے کی ہے نا، تو مرنے کے بعد جبہ لیجیے گا کیا تولیہ؟ جبہ. حسین نے فرمایا سر دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. اور جب حسین شہید ہو گئے تو یزیدی ابن زیاد کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ سر لے کے جا رہے ہیں. حسین کا ہاتھ لے کے نہیں جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یزیدیوں لڑے تھے سر کے لیے نہیں ہاتھ کے لیے؟ مردود بارگاہ بن گئے ہاتھ کے لیے، لعنتی بن گئے ہاتھ کے لیے، جہنمی بن گئے ہاتھ کے لیے، زمانے میں رسوا ہو گئے ہاتھ کے لیے. سر لے کے جا رہے ہو تو امام حسین فرمائیں گے ارے میں مارا نہیں ہوں، ہاتھ کل بھی نہیں دیا تھا، ہاتھ آج. جھوم کے ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا حسین، یا علی. حضرات اگر حسین کا دست مبارک کاٹ کر کے یزیدی لے جاتے تو یزید کی ضد پوری ہو جاتی. قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جا انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. اور جب شہید زندہ تو حسین تو شہیدوں کے امام ہے، شہید اعظم ہے. اگر یزید یہاں حسین کا دست مبارک چلا جاتا تو یزیدی کہتے زندگی میں نہ لے سکا، شہادت میں بھاگ لے لیا ہے. واقعی میرے آقا حسین آپ کے پاور کا کیا کہنا، آپ کے تصرف کا کیا کہنا، آپ کی زبان کا کیا کہنا، آپ کے باتیں کا کیا کہنا. جو زندگی میں کہا تھا باتیں شہادت بھی وہی کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ ہاتھ حسینی ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے حسین نے سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے میرے آقا حسین شریعت بچانے کے لیے گئے تھے. مگر آج بھی کچھ ایسے نام نہاد یزیدی ہیں جو کہتے ہیں حسین کو نہیں جانا چاہیے. حسین نہ جاتے بچہ تھے. حسین نے ضد سے کام لیا، حد دھرمی سے کام لیا، حکومت کے لیے چلے گئے. نہیں جانا چاہیے کربلا
راستے میں روکا، حسین کیوں نہیں رکے؟ مکے والوں نے روکا، حسین کیوں نہیں روکے؟ مدینہ شریف والوں نے روکا، حسین کیوں نہیں روکے؟ میں کہتا ہوں ظالموں، روکنے والے تو زمین کے تھے، عرش کا فرشتہ بھی روکتا تو حسین کو نہیں رکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ روکنے والے صحابہ تھے اور بھیجنے والے محمد رسول اللہ تھے۔ حسین مطلب اللہ ہاتھ اٹھا کے جواب دو بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہاں بیٹا بہت لمبا نعرہ ہے تمہارے پاس یار، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے جی، ہم کے بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے، ذرا حسینی انداز میں بولیے، یا حسین، ماشاءاللہ حسین۔ کب جا رہے ہیں مکہ شریف سے کربلا؟ جب لوگ حج کرنے کے لیے حاجی کعبہ جا رہے تھے اور امام حسین کعبہ کو چھوڑ کے کربلا جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا آقا حسین آپ نے 25 حج کیے تھے، پیدل چل کر کے کیے تھے، 36واں حج آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سب لوگ آ رہے ہیں آب زمزم پینے، سب لوگ آ رہے ہیں کعبہ کا طواف کرنے، سب لوگ آ رہے ہیں مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے، سب لوگ آ رہے ہیں صفا اور مروہ کی صحیح کرنے، اور آپ کعبہ کو چھوڑ کر کے، آب زمزم کو چھوڑ کر کے کربلا معلیٰ جا رہے ہیں۔ تو امام حسین جواب دیں گے مقصد سمجھو، مقصد حاجی جو آ رہے ہیں نا کعبہ کا طواف کریں گے اپنے لیے، آپ زمزم پیئیں گے اپنے لیے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھیں گے اپنے لیے، صفا اور مروہ کی صحیح کریں گے اپنے لیے، حج کو ادا کریں گے اپنے لیے، ارکان حج کو ادا کریں گے اپنے لیے۔ اے دنیا والوں، آؤ آؤ، تم کعبہ دیکھنے آ رہے ہو اور حسین کعبہ کو بچانے کربلا جا رہے ہیں، تم خلاف کعبہ چومنے آ رہے ہو، حسین خلاف کعبہ بچانے کربلا جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قسم خدا کی آل رسول بیٹھے ہیں تو میں وہ تاریخی واقعہ بیان کروں کہ آپ ثبوت کے طور پر دیکھ سکیں حضرت۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین کربلا میں نہیں بچ پائے، اپنے نہیں بچے، گھر والوں کو نہیں بچا پائے، وہ نانا کی امت کو کیا بچائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے حسین نے کربلا میں خاندان بھی بچایا ہے اور اسلام بھی بچایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ آخری منظر ملاحظہ کیجیے، کربلا میں سب لوگ شہید ہو گئے، تنہا تنہا امام حسین ہیں گئے۔ بہن زینب ذرا وہ گیٹھری نکالنا جو مدینہ شریف سے لے کر کے آئی ہو۔ بہن زینب نے گیٹھری نکالی، گیٹھری کو کھولا گیا تو اس میں کیا نکلتا ہے؟ نانا جان کا امامہ شریف نکلتا ہے۔ بہن زینب لاؤ امامہ شریف، اب میں باندھ کر کے کربلا معلیٰ میں یزیدیوں کے سامنے جاؤں گا۔ حسین نے نانا جان کے امامہ کو اپنے سر مبارک پر باندھا، بابا کی تلوار ذوالفقار حیدری کو داہنے ہاتھ میں لیا، امی جان کی چادر مبارک، خاتون جنت کی چادر تطہیر کو اپنے دوش مبارک پر رکھا، حضرت حمزہ کی ڈھال کو بائیں ہاتھ میں لیا، اور حسین میدان کارزار کی طرف چلنے لگے کہ اچانک خیمے سے کچھ آواز آئی۔ حسین اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بیٹا امام زین العابدین بخار سے تپ رہا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں جاتا ہے۔ حسین تشریف لے گئے، سینے سے للایا، فرمایا شہزادے کیا کر رہے ہو؟ ابو جان میں بھی سر کٹانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا تم نہیں جاؤ، تم زندہ رہو، خدا تم کو زندہ رکھے۔ یہ امام علی مقام کا جملہ ہے حسن بھائی، تم زندہ رہو، خدا تم کو زندہ رکھے۔ ابو جان بھائی علی اکبر شہید ہو گئے، آپ نے نہیں روکا،
ننھا بھائی علی اصغر شہید ہو گیا، آپ نے نہیں روکا، مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ جواب دیا بیٹا تم کو زندہ رہنا ہے، تم کو زندہ رہنا ہے بیٹا، تم شہید ہو گئے نا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ یہاں منقطع ہو جائے گا، اور نانا کا خاندان قیامت تک رہنا ہے، اس لیے تم کو زندہ رہنا ہے بیٹا۔ نانا نے جو امانت میرے پاس رکھی ہے اس امانت کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت تم کو کرنا ہے۔ اور بیٹا میرے بعد اپنی پھوپھی کو، اپنی بہن کو، اپنی امی کو، اپنے خاندان کی پردہ نشین کو تمہیں مدینہ شریف لے کر کے جانا ہے، اس لیے بحیثیت مرد، بحیثیت گارجین تم کو زندہ رہنا ہے۔ بیٹا میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ بیٹا جس طرح سب لوگوں کو شہید ہوتے دیکھا صبر کر دیا، اپنے بابا کو بھی شہید ہوتے دیکھنا اور صبر کر لینا۔ بیٹا میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو، اور امام حسین کربلا میں شان کے ساتھ تاجدار کربلا بن کر کے، شہید اعظم بن کر کے پہنچے، گھوڑے سے یزیدیوں سے خطاب کیا، یزیدیوں ٹھیک سے ایک مرتبہ اور اچھی طرح پہچان لو، کل نہ کہنا کہ حسین کو پہچان نہ سکے۔ ایک بار میں تم سے پوچھتا ہوں، بولو تم میں سے کون ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کا باپ نبیوں کا امام ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کی ماں ساری عورتوں کی سردار ہے؟ تم میں سے کون ہے جو خود جنت کے جوانوں کا سردار ہے؟ بتا تم میں سے۔ سناٹا چھا گیا۔ حسین نے فرمایا نہیں جواب دے سکو گے، اور قیامت تک تم جواب نہیں دے سکو گے تو مجھ سے سنو، میں ہی تو وہ آل رسول ہوں جس پر نماز میں تم درود بھیجتے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی پر بھی درود ہو اور نبی کی آل پر بھی درود ہو، وہ آل کوئی اور نہیں، وہ میں ہی حسین ہوں جس پر تم درود بھیجتے ہو اور اپنی نماز کو مقبول۔ اور سنو میری ماں وہ ماں ہے جو خاتون جنت ہے، اور میرا بھائی حسن مجتبیٰ اور میرا والد فاتح خیبر۔ تم سے پھر میں کہتا ہوں آخری مرتبہ، سب لوگوں کو تو نے شہید کر لیا، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم مجھ کو چھوڑ دو گے تو پھر میں ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی، حسین آج بیعت کے علاوہ کچھ نہیں، ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، پھر پانی بھی ملے گا، حکومت بھی ملے گی، آرام بھی ملے گا۔ یزیدیوں کی جانب سے آواز آئی، حسین آرام بھی آئے گا اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی حکومت بھی، دولت بھی مدینے کی حکومت بھی ملے گی۔ اب اس بارے میں بولیے گا، یہ یزیدیوں کے طرف سے آواز آئی۔ حسین کے عشق نے کیا کہا؟ تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، ارے جنت بھی ملے گی تجھے، کوثر بھی ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک مصرع یزیدیوں کے طرف سے اور دوسرا مصرع میرے آقا حسین کے طرف سے۔ پہلے مصرع میں سبحان اللہ مت بولیے گا، پوری شہادت امام حسین اسی ایک مصرع میں ہے۔ مطلب بھائی شمس بھائی جملہ علماء سننا، شعر سنیے گا۔ یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو۔ یزیدیوں نے کیا کہا؟ حسین جان بچائیے، یہ جان بڑی چیز ہے، یہ جان بچا لو۔ فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا
قرآن بچانے کے لیے آئے ہیں، خاندان بچانے نہیں، خاندان دے کر کے اسلام بچانے آئے ہیں۔ اب تم مجھ سے یہ امید کرتے ہو میں ہاتھ دے دوں گا، کل بھی انکار تھا، آج بھی انکار ہے اور ہمیشہ انکار رہے گا۔ یزیدیوں نے کہا تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حسین نے فرمایا میں تیاری کر کے آیا ہوں، نانا کا امامہ شریف باندھ کر کے آیا ہوں، بابا کی تلوار ذوالفقار حیدری دے کر کے آیا۔ لاؤ تم میں سے کون بہادر ہے جو حسین کے مقابلے میں آ جائے گا؟ سناٹا چھا گیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا حسین کے بازو میں اپنی طاقت نہیں ہے، حسین کے بازو میں علی کی طاقت ہے، حسین کے رگوں میں اپنا خون نہیں دوڑ رہا ہے، حسین کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا ان سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کھڑے ہارا کا سنی مسلمان 22,000 یزیدی آئے تھے نا، 5 لاکھ بھی آتا تو حسین سے جیت کر کے نہیں جاتا۔ کون تھا جو حسین سے مقابلہ جیت جاتا؟ اس لیے سننا کھڑی ہارا کا سنی مسلمان حسین کے مقابلے میں جو آیا تھا وہ کافر نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ یہودی نہیں، وہ نصرانی نہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ نماز پڑھنے والے لوگ تھے، وہ روزہ رکھنے والے تھے، اس میں قاری بھی تھے، اس میں حافظ بھی تھے، اس میں عالم بھی تھے۔ اور اگر حسین ان لوگوں کو مار دیتے تو زمانہ کہتا حسین وہ ہے جس نے سینکڑوں عالم کو قتل کیا ہے، زمانہ کہتا حسین وہ ہے جس نے ہزاروں حفاظ کو مارا ہے، زمانہ کہتا حسین وہ ہے جس نے عالم کو مار دیا ہے، حسین نے پاسا پلٹ دیا، حسین نے کہا یزیدیوں سر کاٹ کے زمانہ جیتتا ہے، سر کٹا کے علی کا بیٹا جیتتا ہے، نبی کا نواسا جیتا۔ کیا کہہ رہے زندہ باد زندہ باد زور سے جواب دو بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات حسین پاک نے فرمایا آ جاؤ مقابلہ کے لیے، سناٹا چھا گیا، کوئی سامنے نہ آیا تو امام حسین خود ہی آگے بڑھے، جا کر کے دائیں جانب حملہ کیا، صفوں کو درہم برہم کر دیا، کھیرے ککڑی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ دیا۔ بائیں حملہ کیا، لومڑی کی طرح یزیدی بھاگنے لگے، ایک دوسرے پر گرنے لگے، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہماری ابن صاحب نے کہا یزید کے نواسا اکیلا حسین صبح سے اب تک ڈٹا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں جا پا رہا۔ تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھے گا؟ کچھ لوگ آگے بڑھے، حسین نے اسے بھی کھیرے ککڑی کی طرح کاٹا، سناٹا چھایا۔ اچانک حسین نے اپنے گھوڑے سے فرمایا چلو نہر فورا سے پانی پی کر کے آتے ہیں، اور حسین کا گھوڑا صفوں کو چیرتا ہوا نہر فورات کے پاس پہنچ گئے۔ حسین نے چلو میں پانی لیا، منہ کے پاس قریب لے کے گئے، پھینک دیا۔ پانی کی گواہ رہنا میرے بال بچوں نے نہیں پیا ہے تو حسین نے بھی تم کو نہیں پیا ہے۔ امام حسین نے اپنے گھوڑے سے فرمایا تو ایک گھوڑا تو پانی پی لے، تو حسین کا گھوڑا تھا، یزید کا گھوڑا نہیں تھا، یزیدیوں کا گھوڑا نہیں تھا۔ وہ جانور ہو کر کے بھی حسین کے مقام کو جانتا تھا۔ جانور نے اپنے منہ کو اوپر کیا پانی سے، سر ہلا کے کہا حسین آپ کے بچوں نے نہیں پیا، آپ نے نہیں پیا تو میں بھی نہیں پیوں گا، میں آپ کی دعا چاہوں گا۔ اے میرے حسین آپ کے گھوڑے نے کیوں نہیں پیا؟ پوچھ لو میرے گھوڑے سے۔ میں نے پوچھا گھوڑا تو جانور ہے، جانور پی لینا چاہیے، تو جانور نے کہا، گھوڑے نے کہا ارے پی لیتا تو یزیدی کہلاتا، نہیں پیا ہوں تو حسینی۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ یزیدیوں تم سے اچھا تو وہ جانور ہے جو حسین کے مقام کو جانتا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف۔ امام علی اکبر، امام حسین کے 2 بیٹے بہت مشہور کربلا میں ہوئے، ایک امام علی اکبر اور ایک امام زین العابدین۔ امام علی اکبر شہید ہوئے، حسین نے شہید ہونے کی اجازت دی، مگر امام زین العابدین کو حسین پاک نے فرمایا نہیں بیٹا
تم زندہ رہو۔ یا حسین، کیا آپ ایک بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ایک بیٹے سے کم کرتے ہیں؟ علی اکبر شہید ہوئے تو آپ نے نہیں منع کیا، امام زین العابدین جانے لگے تو آپ نے منع کیا، روکا، تو حسین پاک فرمائیں گے ایک کو کٹانا ضروری تھا اور ایک کو بچانا ضروری تھا۔ بولیے بولیے، ایک بیٹا شہید ہو جائے اور ایک بیٹا بچ جائے، میں تو یہی چاہ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آقا حسین ایک کو بچایا کیوں، ایک کو شہید کیوں کیا؟ تو حسین فرمائیں گے امام زین العابدین کو اس لیے بچایا کہ نانا کا خاندان بچ جائے، علی اکبر کو اس لیے شہید کرایا کہ نانا کا اسلام بچ جائے، نانا کی شہید۔ کون کہتا ہے حسین نہیں بچا پائے؟ ارے خاندان کو بھی بچا رہے ہیں اور اسلام کو بھی بچا رہے ہیں۔ ارے ایسا بچایا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسلام کا جھنڈا لگا رہا۔ ارے بولو نا یار، اسلام کا جھنڈا پوری شان سے لگا رہا ہے اور قیامت تک یہ جھنڈا لہراتا رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نہیں مٹا سکے، اس لیے کہ اسلام کے درخت میں گنگا جمنا کا پانی نہیں ڈالا گیا ہے، اسلام کے درخت میں حسین کا لہو ڈالا گیا۔ سبحان علی اکبر کی جوانی دی گئی ہے، علی اصغر کا بچپنا دیا گیا ہے، امن و محمد کو قربان کیا گیا ہے، عباس نے اسی کی حفاظت کے لیے اپنا بازو کٹایا تھا، سکینہ نے اسی کی حفاظت کے لیے پیاس کی شدت کو برداشت کیا تھا، شاہ بانو نے اسی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے سہاگ کو قربان کر دیا تھا، امام زین العابدین نے اسی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے پیروں میں بیڑیا ڈلوا دیا تھا۔ اور سنیے حسین کا پاور، حسین کا تصرف، حسین کی کرامت اور حسین کی دعا کی اثر۔ امام زین العابدین کربلا میں بچ گئے، شیور نے دکھاؤ کہ یہ کون ہے؟ فرمایا میں امام زین العابدین۔ چاہا کہ تلوار چلا کے ان کو بھی شہید کر دے، کہ حضرت زینب کھڑی ہو گئی، خبردار حسین شہید ہو گئے تو تم دلیر ہو گئے ہو، علی کا بیٹا شہید ہوئے ہیں، علی کی بیٹی اب زندہ ہے۔ سبحان آنکھ اٹھاؤ گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ شمر کام گیا، ہمارے ابن سعد کے پاس گیا، ایک شہزادہ تو بچا ہوا ہے، ہمارے ابن سعد جو صبح سادہ تھا، کہا ایک بیٹا سے کیا ہوگا، چھوڑ دو، یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ شرم کرو شرم، ورنہ بھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ نگاہیں نیچی کرو، ہم لوگ وہ ہیں کہ قیامت میں گزریں گے تو رب کا حکم ہوگا اپنی نگاہیں جھکا دو، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ وہ نوجوان کون ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرا نام امام زین العابدین، میرے باپ کا نام امام حسین، میرے دادا کا نام حضرت علی فاتح خیبر ہے۔ تو کیسے بچا؟ فرمایا موت و حیات کا مالک خدا ہے، اللہ نے بچایا، میرے ابا کی دعا نے مجھے بچا دیا۔ وہاں بھی ابن زیاد نے چاہا، جلاد کا حکم دیا، مگر وہاں بھی حضرت زینب کھڑی بھی، ایک بھی بتاتی ہے کہ اتنا ہیبت ناک ایک سانپ نظر آیا جلاد کو کہ اس کی تلوار گر گئی، لڑک گیا، کہ ابن زیاد ان کو چھوڑ دو ورنہ کچھ بھی ہو جائے گا۔ ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا، یزید کے دربار میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا میں امام زین العابدین۔ کہا تیرے باپ نے بغاوت کی، مارا گیا، میں جیت گیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو ہار گیا ہے،
میرے ابا امام حسین جیت گئے۔ کہا دلیل یہ ہے ابھی بھی نیزے پر میرے ابا قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں۔ کہا تم مجھے امیر المومنین نہیں مانتا؟ امام زین العابدین نے فرمایا نہیں، میں حق کے ساتھ ہوں، حق والوں کو مانتا ہوں۔ اسی درمیان اذان ہو گئی۔ جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، امام زین العابدین نے فرمایا اے مؤذن ذرا سر رکھ جانا۔ یزید بتا، مؤذن تیرا، امام تیرا، مسجد تیری، علاقہ تیرا، حکومت تیری، اور نام میرے نانا کا بلند ہو رہا ہے۔ بولو تو جیتا ہے یا میرے والد جیتے ہیں؟ یزید تیرا ڈنکا آج بج رہا ہے، ہمیشہ کے لیے تیرا ڈنکا بند ہو جائے گا، اور میرے ابا کی عظمت کا ڈنکا ہر دور میں بجتا رہے گا، ہر گھر میں بجتا رہے گا، ہر گاؤں میں بجتا رہے گا، اور جب تک دنیا رہے گی حسین کی شہادت کو یاد کرتا رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابن زیاد کے یہاں امام زین العابدین کیسے بچ گئے؟ یزید کے دربار میں کیسے بچ گئے؟ کربلا میں کیسے بچ گئے؟ تو جواب یہی ہے کہ حسین کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ امام زین العابدین کو بچنا ضروری تھا تاکہ نسل حسینی قیامت تک چلتی رہے۔ اور کل سات محرم تھا، بن گرام شریف میں حضرت عباس کا وہ علم نکالا گیا جو کربلا سے ان کے آبا و اجداد نے لایا تھا۔ زیارت کے لیے جب گئے کربلا معلیٰ تو بولے نانا، جب ناتی نانا کے پاس آتا ہے تو کچھ تحفہ ملتا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں کیا تحفہ ملے گا؟ تو خواب میں بشارت ہوئی، بھلا جگہ کھودو، وہی حضرت عباس کا علم ہے، اسی کو ہندوستان لے کے چلے جاؤ، یہی میرے طرف سے تو سبحان اللہ۔ یہ بیچارہ اکیلے لگا رہا ہے، رات میں خالی اس کا منہ دیکھ، وہ نعرہ لگا رہا تھا، منہ دیکھنے کے لیے تھوڑی ہے، آنکھ میں دیکھنے کے لیے۔ تو منہ سے دوسرا کام کیجیے، آنکھ سے دوسرا، ہاتھ سے دوسرا، پیر سے دوسرا، سب کا الگ الگ کام ہے۔ نہیں، آنکھ سے سننے لگے گا کیا ہوگا؟ منہ سے بولنے کے بجائے سننے لگے گا تو کیا ہوگا؟ تو جس کا جو کام ہو وہ کیجیے۔ ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ بہت زور سے بولے، ذرا آہستہ سے بولیے۔ ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گلفراز بول رہا تھا کہ حضرت تاج الشریعہ کے بارے میں کچھ بول دیجیے گا۔ آپ بریلی شریف میں بولے تھے حضرت تاج الشریعہ کے بارے میں، وہ مرید ہیں، بھی حضرت کے مرید ہیں۔ تو مجھے تو نہیں کہا، لیکن لگا کہ بھائی محرم کا مہینہ ہے، حضرت تاج الشریعہ کو یہاں کیسے پیش کیا جائے۔ لیکن بہرحال حضرت تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کا نام لو نہ لو، ان کا نعرہ ہر گاؤں میں لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بستی بستی خریا گریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، یہ نعرہ لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک سنی مسلمان رہیں گے یہ نعرہ لگتا رہے گا۔ اب گلفراز کہ دلجوئی کے لیے حضور تاج الشریعہ کا وہ شعر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ روحانیت پیدا ہو جائے۔ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ واللہ
اللہ خالی لگے بیٹھو اللہ پیچھے والا کچھ کر ہی نہیں رہا یار کم سے کم ہاتھ تو اٹھاؤ تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کو بھی بول رہے ہیں میرے اٹھنے بعد اگر دیے گا اس کا ذمہ دار ہم نہیں جتنا آپ دیے تھے اتنا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور گلبراز بابو آپ کے طرف سے آپ کی پوری کمیٹی کے طرف سے حضور تاج الشریعہ کے یہ آفاقی پیغام سنیے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت قائم رہو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت قائم رہو زندگی دی گئی پھر اسی کے لیے واللہ پیچھے بڑا اور دعا یا شیر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان تھی نے نبی کے لیے لڑکا ڈر سے اٹھا رہا جب دیکھتے ہیں کب ایسے سے نیچے ہی ایسے سے کر رہا مچھلی مارے ارے اوپر اٹھنا چاہیے لالو پرساد کا جس وقت دور چلتا تھا نا تو پورا پاور میں رہتے تھے ایک مرغی فارم میں رہتا لالو پرساد نے کہا سب مرغی کو 2 انڈا دینا تھا اگر ایک جس نے دیا کل اس کو ذبح کروا دینا کل آ رہا صبح میں تو دیکھا سب مرغی کے نیچے 2 انڈا ایک مرغی کے نیچے لکھی انڈا تو بولے تم کو ڈر نہیں لگتا تھا میں آنے والا ہوں بولا سر ہم مرغا ہیں نا ڈر سے ایک دے دوں ورنہ ہم کہاں سے دیتے تو یہ لڑکا ایسے سے کرو نا واللہ بندگی کے لیے سر بنایا گیا بندگی کے لیے دل بنایا گیا عاشقی کے لیے واللہ جتنے تاج الشریعہ کے دیوانے سن رہے ہیں نذرانہ دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک شعر استقبال کیجیے گا کہ تاج الشریعہ کا مقام کیا ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے باب کعبہ کھلا ہزاری کے لیے تاج الشریعہ 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 ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا بول رہے ہیں اب نعرہ لیکن ٹائم نہیں ہے اس لیے مختصر نعرہ چون کے بول دیجیے سبحان اللہ اجمل بھائی کے گھر سے مولانا غلام سرور صاحب کے گھر سے ہمارے گھر ضرور تعلقات ہے ہیرا اور یہ ریحان سونو یہ لوگ فون کرتے رہتا ہے پوچھتے رہتا ہے میں ان لوگ کی طرف سے ایک شعر آخری پڑھ دے رہا ہوں جھوم کے بول دیجیے ہر محبت سے بولیے نا نت سرکار کو چھوڑنا موت ہے نت سرکار کو چھوڑنا موت ہے نعت پڑھتے رہو نعت سنتے رہو زندگی کے لیے اللہ
محبت عشق محبت اعلی حضرت بستی بستی قریا قریا تاج السریہ تاج السریہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قبلہ زندہ باد اویس ملت زندہ باد آل رسول زندہ باد مانتا ہے آلیہ رحمانیہ زندہ باد کیا کہنا ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کی عظمت دیکھیے تاج الشریعہ میں جو شعر پہلا مصرع ہے وہ یہی ہے کہ زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے واللہ حسین آپ کی سیادت کو سلام حسین آپ کی قیادت کو سلام حسین آپ کی زندگی کو سلام حسین آپ کی بندگی کو سلام حسین آپ کی سخاوت کو سلام حسین آپ کی شجاعت کو سلام حسین آپ کی بہادری کو سلام حسین آپ کے صبر کو سلام حسین آپ کے شکر کو سلام حسین آپ کی بہادری و جوامردی کو سلام ارے حسین جب تک دنیا رہے گی آپ کو سلام ہی کرتی رہے گی آپ کو فکر ہی کرتی رہے گی آپ کی محفل ہی کرتی رہے گی اس لیے کہ یزید ظالم تھا وہ مر گیا ہے حسین صابر ہے وہ زندہ ہو گئے ہیں ایسے زندہ کہ شاعر کے اشعار میں زندہ ہے مقرر کی خطابت میں زندہ ہے عوام کے نعرے میں زندہ ہے مسجدوں میں زندہ ہے خانقاہوں میں زندہ ہے درسگاہوں میں زندہ ہے حدیث میں زندہ تاریخ میں زندہ قرآن کے پاروں میں زندہ اور مسلمانوں کے دلوں میں زندہ اور جب تک دنیا رہے گی حسین کو سلام کر حسین کا احسان ہے ہم سارے مسلمانوں کے اوپر ہم سنیوں کے جس کے اوپر احسان کرتا ہے نا وہی سلام کرتا ہے وہی تعظیم کے لیے کھڑا ہے قاری قیصر صاحب کو دیکھا ایک لڑکا کھڑا ہو گیا دوسرا بیٹھا رہا تو میں نے کہا تم لوگ بیٹھے ہو کیوں کھڑا ہو گیا بولے یہ شاگرد ہے اس لیے کھڑا ہوا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں میں نے کہا وہ احسان نہیں ہے تیرے اوپر بولا نا کوئی احسان نہیں بہت لوگ حسین کا لنگر کھچنا جلسہ کہ الرجی ہے تو میں سمجھ گیا کہ ان لوگ کا ایمان ہی حسین نہیں بچائے تھے جس کا بچائیں گے وہ جلسہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا اور آج بھی میرے حسین کربلا سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جسے دشت ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے ابھی دشت کربلا سے یہ حسین کہہ رہے کہ میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے اور جسے عظمت نبی سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو سلام